اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست ثنا قادر. اور ناظرین ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہم ایک بہت زیادہ زبردست ٹاپکس آپ کے سامنے لاتے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. امید یہی دعا یہی ہمیشہ میرے چاہنے والے میرے دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں. اسی امید کے ساتھ ایک نئی مسکراہٹ اور ایک نئی شروعات ہم روزانہ یہاں پر اپنے مارننگ شو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ صبح کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہر انسان جو ہے وہ جب ہم مارننگ میں اٹھتے ہیں تو ایک نئے دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ایک نئے دن کا آغاز ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کو مسکراہٹ دے سکیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. پورا دن باقی ہوتا ہے اسٹریس کے لیے, لیکن یہ مارننگ شو جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت اگر آپ کی زندگی سے اسٹریس جو ہے اسٹریس لیول اگر ہم کم کر سکیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے بیٹھنے کا. ناظرین کورونا کی وبا چل رہی ہے, کورونا کی دوسری لہر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب ان ہو گئی ہے اور بہت ساری جو ہے وہ اموات بھی ہو رہی ہیں. برائے مہربانی برائے کرم آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی گزارش ہوتی ہے کہ احتیاط کریں, اپنے لیے نہیں اپنے پیاروں کے لیے, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو لاپرواہی کر لیتے ہیں. ہماری اتنی سی چھوٹی سی لاپرواہی جو ہوتی ہے وہ بعد میں جو ہے وہ جا کر ہمارے اپنوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر لیتی ہے. ہم سروائیو کر لیں گے لیکن ہمارے جو اپنے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں شاید وہ ہماری ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے وہ سروائیو نہ کر پائے. اس لیے اپنے لیے نہیں تو اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کریں, ماسک لگائیں, ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں. ہم یہاں پر اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے اگر میں ماسک نہیں پہنی ہوئی, لیکن ہمارے پورے آفس میں ہمارے پورا نظام ایسا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت 24 آورس جو ہے وہ ہم لوگ ماسک میں ہوتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنانا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنا رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ زیادہ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر رش ہے وہاں پر نہ جائیں, تھوڑا سا گریز کریں, زیادہ نہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ احتیاط کرنے والے بنیں گے تو اور کچھ نہیں, ہم بہت ساری چیزوں سے بہت ساری مشکلات سے بہت ساری وبا سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور یہی امید ہوتی ہے میری کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم جو بات آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, آپ وہ سمجھیں, کیونکہ آپ کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آج ناظرین آج ہم اس پروگرام کے ذریعے میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, میں چاہوں گی کہ اسے آپ جو ہے وہ سننے سے زیادہ اسے محسوس کرنا سیکھیں. اسے محسوس کریں کہ ہم آج اگر میں آپ کو صرف ایک فرض کریں کہ اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اٹھنا چاہ رہی ہوں لیکن میں اٹھ نہ سکوں, اگر میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں اور میں بول نہ سکوں, تو ایون اگر میں بات کروں کہ صرف ایک چھوٹا سا فلو ہوتا ہے, ہمیں اگر کبھی کبھی ہمیں صرف چھوٹا سا فلو ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے فلو میں ہماری اسمیل چلی جاتی ہے, ہم کچھ اسمیل نہیں کر پاتے, ہم ٹیسٹ نہیں کر پاتے, کوئی کھانا ہمارے سامنے بہت زبردست ہوتا ہے ہم اسے ٹیسٹ نہیں کر پاتے, تو ہم کتنی زیادہ الجھن میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نارمل کیوں نہیں ہو رہے, آخر کار ہماری زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے نارمل کیوں نہیں ہو رہی. تو صرف ان ایک ہفتے کے لیے اگر ہمارے اندر صرف اسمیل کرنے کی صلاحیت چلی جائے تو ہم نارمل نہیں ہو پاتے. یہ جو ورڈ ہے نا نارمل, صرف یہ اتنا سا ورڈ نارمل, آج اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ایک ورڈ نارمل کی کیا ویلیو ہے ہماری زندگی کے اندر. کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ, اب میں دیکھ رہی ہوں, میں بول رہی ہوں, میں چل پھر سکتی ہوں, لیکن ہم شکر نہیں کرتے. ہم اس حد تک اس جنریشن سے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھول گئے ہیں, شکر کرنا بھول گئے ہیں. شکایتیں شکایتیں شکایتیں, صرف شکایتیں, اور ہم صرف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں جس سے ہم ہر وقت یہ 7 رنگ دیکھ سکتے ہیں. ہم شکر نہیں کرتے اس چیز کا. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی میٹھی آواز جو ہے وہ اللہ نے ہمیں اتنی میٹھی آواز دی ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا بھی شکر کرنا چاہیے. ہر وقت ہمیں اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آواز دی ہے, ہم بول سکتے ہیں, ہم جو چاہے بول سکتے ہیں, ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں, اپنی فیلنگز کو بتا سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شکر کرنا سیکھیں, اپنی زندگی کے اندر شکر کرنا سیکھیں. اور آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ بات بھی کریں گے, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, کیونکہ 3 دسمبر کا دن جو ہے وہ 3 دسمبر کا دن میں کہتی ہوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 3 دسمبر کا دن دا ورلڈ ڈسیبل پرسنس کے لیے, بیکاز مجھے سب سے اچھی چیز ان کی یہ لگتی ہے, میں ورڈ استعمال کر رہی ہوں سیلیبریشن کا, بیکاز ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خود سیلیبریٹ نہیں
نہیں کر رہے ہوتے. ایون سم ٹائم وی فارگیٹ آور برتھ ڈیز, سو ہم سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دن کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اور ہماری زندگی میں اگر بات کریں فرق کی تو صرف اتنا ہے کہ ہم شکایتیں بہت کرتے ہیں اور وہ لوگ شکایتیں نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے, صرف اپنی زندگی سے ایک کام کر سکے, وہ ہے کہ آپ شکایتیں کرنا چھوڑ دیں اور شکر کرنا سیکھیں. آپ کو پتہ ہے ایک وقت کا ہم جب شکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے, تو صرف ایک وقت کا جو شکر ہوتا ہے وہ ہمیں بہت ساری دیگر جو پرابلمس ہوتی ہیں ان سے لڑنے کی ہمت دے رہا ہوتا ہے. روز صبح آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف روز صبح اٹھنا ہے. اٹھنے کے بعد آپ نے یہ شکر کرنا ہے, ایک 5 منٹ کی بات ہوتی ہے, صرف 5 منٹ اپنی زندگی سے نکالیں اور اس بات پر شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے, ایک نارمل زندگی بخشی ہے اللہ نے ہمیں, جس سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہم اب جو چاہے وہ کہہ رہے ہیں. تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نارمل زندگی اللہ نے دی ہے ہمیں, اور بہت زیادہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی الحمدللہ کہ آج اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھی ہوں, آج اگر آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ 2 خوبصورت آنکھیں بخشی ہیں, آواز بخشی ہے کہ ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ محروم ہوتے ہیں کچھ صلاحیتوں سے. ان کی زندگی کی اگر بات کریں ہم, تو ہم سے زیادہ انہیں اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے, ہم سے زیادہ ایک لگن ان کے اندر پائی جاتی ہے زندگی میں کچھ کرنے کی, کچھ آگے بڑھنے کی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم اور آپ نارمل انسان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن وہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں. ایون وہ سب کر رہے ہیں جو شاید ہمارے لیے سوچنا بھی مشکل ہے. آج کل ہماری اگر بات کریں کہ کسی کی نوکری نہیں ہے, جاب چلی گئی ہے, تو صرف جاب چلے جانے کے ڈر سے ہی ہم اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں. ہم میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری جاب جا رہی ہے, یا ایون جن لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے وہ بھی اس چیز میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, زندگی ختم. صرف ایک نوکری آپ کی زندگی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. صرف ایک جاب نہیں کر سکتی. آج ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ پوری بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ بزی لائف سے ہمیں ٹائم دیا, اور ہمیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں, میں ڈسیبل کا ورڈ استعمال نہیں کروں گی بیکاز آئی سیریسلی ڈونٹ لائک دا ورڈ آف ڈسیبل. آئی سیٹ different able persons because they are different able persons, not disabled persons. So آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پیشنٹ ریہیب ویلفیئر سوسائٹی سے ڈاکٹر انور حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. ہمارے ساتھ جو ہے وہ داؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ڈاکٹر پروفیسر خالدہ پروین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا. اچھا, جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی یہ بات کی کہ بیکاز دا ورڈ از ڈسیبل پرسن, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ ان لوگوں کو جو ہے دے آر جسٹ ڈفرینٹ ایبل پرسنز. ایگزیکٹلی ڈفرینٹ. تو ہمیں کس حد تک جو ہے وہ اس ورڈ کو مٹا دینا چاہیے؟ دیکھیں, کیا کہیں گے آپ؟ خالی ورڈ مٹا دینے سے کام نہیں چلتا کہ آپ ڈفرینٹ ایبل کر دیں, آپ بہت ساری چیز, آپ ان کے لیے کام کیا کیا کر رہے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کے پروگرامز کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کو ہنر سکھا رہے ہیں, ان کو تعلیم دے رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے ان کا علاج کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم انہیں کہتے ہیں, بالکل بہت اچھا ورڈ ہے ڈفرینٹ ایبل. اس سے بہتر ہم جو چیزیں ان کے لیے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈسیبل ٹو انیبل. انیبل کر دیتے ہیں انہیں, آپ انہیں انیبل اس قابل کرتے ہیں, اور وہ ہو رہے ہیں. ہمارے سینٹر سے جو پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی ہے, یہ بیسیکلی سوسائٹی آف کنسلٹینٹس ہے. اس میں 27 موسٹ پریسٹیجیس کنسلٹینٹ ڈاکٹرس موجود ہیں, جس میں ڈاکٹر نسیم الحق, سرجن نسیم الحق, ڈاکٹر نازنین ضمیر فاروقی, پروفیسر وقار کاظمی, پروفیسر ڈاکٹر خالدہ, اور بے تحاشا لوگ جو ہمارے ہر شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور ہم ان بچوں کا مفت علاج, تعلیم, ہنر, نوکری یا کاروبار, اور ذہنی نشو و نما کے لیے پکنک, پھر
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये हम इसका बना के देते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, जो लोग अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं करती, तो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं जी गवर्नमेंट बेइंतहा काम करती है। एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता, मैं अकेला चाहूँ तो नहीं, मेरे साथ पूरी टीम है, मेरे वॉलंटियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स के लोग भी हैं, वो सब मिल के काम करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि जी गवर्नमेंट, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी काम नहीं कर रही, बिल्कुल काम करती है। और हमारा ये डिपार्टमेंट इन्हीं के बलबूते पे, इन्हीं के साथ, इनके कोलैबोरेशन से चलता है। सबसे पहले जो काम हुआ वो RCMHC सेंट्रल में मोहतरमा मुसरत अरशद साहिबा ने, वो एक्चुअली उन्हें भी आना था मगर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो आज हमारे इस प्रोग्राम में नहीं है और आइंदा भी रहेंगे थोड़ा सा मैं मेट्रो टेलीविज़न के हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। वो ये कि मेट्रो ने हमेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा इन बच्चों के लिए और इन अफराद के लिए बेइंतहा खिदमात अंजाम दी हैं। और अब मेट्रो टेलीविज़न पहली मर्तबा, यानी मीडिया की तारीख़ में पहली मर्तबा इन बच्चों के लिए हर हफ्ते एक प्रोग्राम जो है वो नशर करेगा थर्सडे को सुबह 10 से 11, जो जिस टाइम पे हम आज यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा के लाए अमल होगा। तो ये एक बड़ी खिदमत है मेट्रो टेलीविज़न की। इससे पहले भी इसने बेइंतहा मॉर्निंग शोज़ में भी इन बच्चों को बुलाया हमने। बिल्कुल, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगती है कि हमारा जो है वो मतलब मकसद भी यही होता है कि अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, और मेरा मानना है कि अवेयरनेस ही सब कुछ है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये हमारे माशरे में जब हामला औरतें होती हैं तो उस दौरान उनकी कुछ ग़िज़ाई कमियां, कुछ खून की कमी, ये सब जो है ये करती है। ऐसे सेरेब्रल पाल्सी हम CP चाइल्ड बोलते हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, जो हमारे माशरे में जो है वो डिलेड माइलस्टोन होते हैं उनके, या वो वॉक नहीं कर सकते, या उनमें कई किस्म की डिसेबिलिटी होती है। तो मैं इस हवाले से पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको काउंसलिंग करती हूँ कि आप ये खाएं, बैलेंस डाइट क्या होती है। दूसरी बात ये कि उनको अक्सर आयरन के इन्फ्यूजन देती हूँ ताकि उनकी हीमोग्लोबिन लेवल सही रहे, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करती है, मैटर करती है बहुत जी कि वो बच्चे जो हैं नॉर्मल पैदा हों। और ऐसा भी हुआ है मेरे पास कि डिसेबल चाइल्ड है, वो चल नहीं सकती, कोई सही तरह बात नहीं कर सकती, तो ऐसी बच्ची को भी जब हमने ट्रीटमेंट किया तो वो भी माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है अपने पूरे कामों में, और वो शी कैन वॉक। डॉक्टर साहब की खिदमत जो है ना, डॉक्टर साहब जो हैं वो एक ऐसे इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं जहाँ पर कंसल्टेंट्स की अप्रोच मुश्किल है, या वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कंसल्टेंट्स तक पहुँच जाएं। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे। अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये कि ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, मेन मसला ये ना कि हमारे पास पेशेंट आते हैं 10 साल बाद, 10 साल तो ये माँ बाप जो हैं उस बच्चे को घर में रखते हैं इस डर की वजह से कि बाहर निकालेंगे तो कोई बात करेगा, कोई छेड़ेगा, या कोई नुक्ताचीनी करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ माशरे में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग मेंटली तौर पर सारे, मेरे अपने लिहाज से तो बहुत हद तक लोग जो हैं वो मेंटली डिसेबल हैं कि वो अननेसेसरी उन बच्चों को भी, उन लोगों को भी वो पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई ये इस तरीके से ये, तो वो डर के मारे उन बच्चों को निकालते नहीं। अब 10 साल के बाद वो बच्चा घर पे रह नहीं सकता, जब वो बच्चा घर पे नहीं रहता तो आपको बाहर निकालना है। उसकी वजह से तो माँ बाप का, हम जो कहते हैं कि माँ बाप का कोऑपरेशन बहुत, बिल्कुल माँ बाप का कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ में। मज़ीद गुफ्तगू भी जो है वो डॉक्टर अनवर के साथ भी हो रही होगी, डॉक्टर खालिदा के साथ भी हो रही होगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं रुकिए, दौड़ देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।
آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی مارننگ اور میں ہوں ثنا قادر. آپ جو ہے وہ یہاں پر ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں. نازیہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں لیکن کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ میں یہاں پر موجود ہوں. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر انور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر خالدہ پروین جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہے وہ پیشنٹ ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ وہ سوسائٹی ہے جو کہ جو ڈفرینٹ ایبل پرسنس ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی اس ادارے کی بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں. تعلیم سے لے کر تمام دیگر چیزیں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ. اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ مزید ڈاکٹر انور سے بات کریں گے. ڈاکٹر انور ہمیں جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جی کیا کہیں گے آپ؟ اور مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ فری آف کاسٹ مطلب کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے, جو تعلیم کا خرچہ ہوتا ہے نارمل لوگوں کے حوالے سے ہی لوگ آج کل جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کریں گے, دے آر ڈفرینٹ ایبل پرسنس, سو ہم جو ہے وہ ان کو تعلیم یافتہ بنا کر یا ان کو کوئی ہنر دے کر کیا کریں گے. اس حوالے سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ کب سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ادارہ تقریباً 10 سال سے کام کر رہا ہے اور پچھلے 5 سالوں سے ہم RCMHC سینٹرل ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹیز اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے کولیبریشن سے کام کر رہے ہیں, خاص طور پر ان بچوں کے لیے. تو بیسیکلی جو خدمات ہیں وہ میڈم مسرت ارشد, جیسے میں نے آپ کو بریک پہ سے پہلے بتایا تھا کہ ان کی بے انتہا خدمات ہیں اور انہوں نے ان بچوں کے لیے بہت کام کیا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں, بے انتہا تنظیمیں, NGOز, پرائیویٹ سیکٹرز میں اور لوگ ان بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ دن میں کام کرتے ہیں. اب ایک جو پیشنٹ ہے اورنگی میں ہے یا کورنگی میں, غریب طبقے سے اس کا تعلق ہے, متوسط طبقے سے اس کا تعلق ہے, تو وہ ماں باپ جو ہیں, جو والد اس کے جاب پہ جائے گا یا نوکری کوئی کر رہا ہے یا کوئی ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے, تو وہ دن میں اپنے بچوں کو لا نہیں سکتا. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم روزگار کمائیں یا بچے کو لے کے جائیں. تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ صبح 11 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ان کو سروسز دے رہے ہیں کہ جو لوگ دن میں نہیں آ سکتے وہ شام میں آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, وہاں پر تشریف لے آئیں. ہمارا نمبر ہے, ایڈریس ہے, وہاں ٹوٹل ریہیبلیٹیشن. دیکھیں ایکچولی ان کا جو مین کام ہے, ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے, اور ریہیبلیٹیشن میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسی ریکی ہے, اسٹیم سیل تھراپی ہے, PRP ہے, اوزون ڈی آکسیڈیشن تھراپی ہے, فزیو تھراپی ہے, اسپیچ. اب یہ ایسی تھراپیز ہیں جیسے فزیو تھراپی ہے, اسپیچ تھراپی. اسپیچ تھراپی 1000 روپے پر سیشن لیا جاتا ہے. اب غریب آدمی جو 500 روپے ڈیلی کما رہا ہے وہ ہاؤ دے کین افورڈ اٹ. ایگزیکٹلی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, ان کو وہ نہیں کر ہی نہیں پائے گا. تو اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ جسٹ فری آف کاسٹ آپ ہمارے پاس آئیں, مگر اس پہ بھی ماں باپ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, آتے نہیں ہیں. اور ضروری بھی یہی ہے کہ ماں باپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. جب تک ماں باپ کوآپریٹ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. اسی حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے اور سب سے پہلے اس ڈاکیومنٹری کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مزید کیا کیا خدمات ہیں. کسی بھی عمر کا کوئی بھی بچہ یا بڑا جو ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہے, اس کا مفت علاج, تعلیم, نوکری, ہنر, ذہنی نشوونما, پکنک اور معذوری سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے. معذوری جس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 وہ معذور جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں, مثلا بینائی سے محروم, چلنے پھرنے سے محروم, سننے اور بولنے سے محروم, ذہنی طور پر کمزور, جن کو ہم صرف عید یا تہوار پر یاد کرتے ہیں. ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے پاس کوئی جامع پروگرام نہیں ہے کہ ان کی تعلیم, علاج, ہنر, ذریعہ معاش کس طرح مہیا کیا جائے گا. نمبر 2 وہ بچے جو دوران پیدائش ڈسیبل یا معذور ہو جاتے ہیں. پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی از اے سوسائٹی آف دا کنسلٹنٹس, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسنز ود ڈسیبلٹیز اور
RCMHC औरंगी कंसल्टेंट क्लिनिक की मुश्तरका काविशों से इन लोगों के लिए एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जो रोज बरोज बेहतरी की तरफ माइल है। जी माशाल्लाह बहुत बेहतरी आई है। ये मेरा बच्चा जो इसकी टांगें बिल्कुल ऊपर तक चढ़ी हुई थी, अभी ये अलग हो गई हैं और ये मुट्ठी भी नहीं खोलता था, अभी ये मुट्ठी भी खोल रहा है। और ये यहाँ की जो डॉक्टर हैं अफशा, लेकिन जब ये बड़ा होता गया तो ये खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, बैठने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो फिर मुझे डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा, MRI वगैरह हुआ तो फिर मुझे पता चल गया था कि इनके साथ कोई मसला है। क्या पोलियो के अलावा भी माजूरी होती है? तो इसको क्यों नहीं बताया जाता? आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ कराची में हर साल 15,000 लोग डिसेबल हो रहे हैं। डिसेबल लोगों को प्राइवेट नौकरी की तरफ रागिब करना चाहिए क्योंकि 5% कोटे में हर डिसेबल को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। 70% माजूर बच्चों के वालिदैन इनका इलाज क्यों नहीं करा पाते? वसाइल की कमी, माशी बहरान और ट्रांसपोर्ट की अदम सहूलत। हमने इनके लिए एक सर्विस शुरू की है, पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी। ये हम सब जानते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी और जितने डॉक्टर्स हैं, कि इनका जो इलाज है वो रिहैबिलिटेशन है, काउंसलिंग है। एक्चुअली ये माइंड थेरेपी है। इसको फोकस करते हैं कि इसको किस चीज़ पे जो ये है तवज्जो करे, उसको हम मेंटली मैसेज देते हैं। मैं बहुत इंस्पायर हुई और मैंने सोचा कि मुझे भी अल्लाह की रज़ा के लिए इनका साथ देना चाहिए। मैं डॉक्टर अनवर के पास आई, मैंने कहा सर मैं भी आपके हिस्सा बन सकती हूँ, इसमें शामिल होना चाहती हूँ। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर कोई भी ऐसा कोई इदारा नहीं है जो माजूर बच्चों के लिए कोई काम कर रहा हो। डिसेबल बच्चों के वालिदैन और टीचर्स को रेगुलर काउंसलिंग की जाए। आपसे गुजारिश है कि जब आपके घर नौमौलूद बच्चे की पैदाइश हो तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, मुस्तनद डॉक्टर और मियारी अस्पताल या मैटरनिटी होम में इलाज कराएं। पैदाइश के फौरन बाद डिस्चार्ज के वक्त अस्पताल या मैटरनिटी होम से पैदाइश का मुस्तनद डॉक्टर के दस्तखत शुदा कार्ड हासिल करें। ये प्रोजेक्ट बगैर किसी डोनेशन के खैरात ज़कात के करते हैं क्योंकि हम इन बच्चों को बेगर नहीं बनाना चाहते। हमारे मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1 कि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये अपने काम रोज़मर्रा के जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा कर सकें। ये भी हम जानते हैं कि ये आम आदमी की तरह प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते, मगर फिर भी अगर इनकी रिहैबिलिटेशन की जाए, रेगुलर इन पर तवज्जो दी जाए, प्रॉपर वे में इन पर काम किया जाए तो ये अपने रोज़मर्रा के काम मसलन कपड़े बदलना, खाना खाना, ये सब आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 ये कि ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं क्योंकि 73 सालों से लोग इन्हें खैरात ज़कात पे ही रखे हुए हैं। इन बच्चों ने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। नंबर 1 कैटरिंग सर्विस, दूसरा प्रोजेक्ट रोज़मर्रा की अशिया हैं यानी घी, तेल, आटा, चीनी, चावल, दालें, सब्जी, गोश्त। ये कराची में सबसे कम कीमत पर ऑनलाइन सुबह 11 से लेके रात 11 बजे तक ये सर्विस बच्चे देते हैं। इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं, मगर सब ये डिसेबल बच्चे हैं, हम इन्हें इनेबल कहते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी इनकी सर्विस जो है वो है टेलरिंग की। कराची के मायनाज टेलर की ज़ेरे निगरानी इन्होंने सीखा और अब भी ये उन्हीं की ज़ेरे निगरानी तमाम चीजें बना के देते हैं। कोई भी ताला बगैर चाबी के नहीं बनता। इसी तरह खुदाए बुजुर्ग बरतर कोई भी मुश्किल या तकलीफ बगैर किसी हल के नहीं देता। हमें सिर्फ तहम्मुल से इस ताले को खोलना है। आइए हम सब मिलकर डिसेबिलिटी यानी माजूरी को खत्म करें। मुलाहिजा किया और मैं यकीन माने इस पैकेज में बिल्कुल खो गई। जिस तरह से जो है वो इस इदारे ने काम किया है, जिस तरह से ये इदारा काम कर रहा है वो सच में काबिल तारीफ़ है। और मैं डॉक्टर खालिदा परवीन से जो है वो सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर खालिदा परवीन, आप मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे जो है वो माजूरी के चांसेस कम से कम हो पाएँ? दूध दही है जिससे उनको कैल्शियम मिलेगा। दूसरा, इतनी हमारी जिस एरिया में हमारी क्लिनिक है इतने अफोर्डिंग लोग नहीं हैं या उनको इतनी मालूमात नहीं है कि क्या चीज़ का, मैं अक्सर उन्हें रेफ़र करती हूँ कि भाई कहीं से आप बैलेंस डाइट के बारे में देख लें। उनको एडवाइस, ज़ाहिर फ्रूट कम से कम गाजर ही खा लें ताकि उनको कुछ ना कुछ मिले, लेकिन वो नेचुरल चीज़ें कम खाते हैं, बिरयानी पेप्सी के शौकीन हैं।
تو اسی وجہ سے اگر وہ صحیح ڈائٹ لیں گی, آئرن کی ٹیبلٹ اچھی لیں گی, کیلشیم لیں گی اور یہی غذائی ضروریات جو ان کی ہیں وہ پوری کریں گی تو انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. ہم نے آپ کے پاس جو ہے وہ کتنے سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا علاج آپ نے جو ہے وہ صرف آئرن سے ہی کر دیا ہے؟ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب کر رہی ہیں, میں کرتی ہوں. اور اس میں پریگننسی کے دوران ان کی ہیموگلوبن چیک کر کے اکثر وہ 7-8-6 ہوتی ہے جو کہ ان کو کم از کم 12-13 ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایک بچی ہے خدیجہ, اس کو ہم نے دیکھا سی پی چائلڈ ہے سمجھتے رہے, ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ بھی آئی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا کہ بھئی یہ پیشنٹ جو ہیں اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, آپ آئرن جو لگا رہی ہیں تو اس سے کتنے, تو انہوں نے کہا ہاں بہترین رزلٹ آئیں گے, اور اسے آئرن انجیکٹ کیا گیا, آئرن لگایا گیا, اور ود ان یہ سمجھ لیں ویک ٹائم یا 10 days وہ جو ہے وہ بچی امپروو کر گئی, اس کا ہیموگلوبن بڑھ گیا صرف 1 ویک میں تقریباً. اور یہ بے انتہا لوگوں کو کر رہی ہیں, یعنی اس کے علاوہ بھی. ایکچولی میرا بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے یہی ہے کہ جو مال نیوٹریشن ہے ان تمام چیزوں کی اویئرنیس اگر ہم ڈیورنگ پریگنینسی بہت دیکھیں, ایک تو وہ ڈسیبل ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, وہ ہوتے جو نظر نہیں آ رہے ہوتے, وہ ڈسیبل جو آنے والے ہیں فیوچر ایز پر, جیسے آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھا کہ تقریباً 15,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ یا ڈسیبل بن رہے ہیں صرف کراچی میں. پورے سندھ میں کتنے ہوں گے, پورے پاکستان میں کتنے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ, صرف کراچی کی جو ڈیٹا ہے کم و بیش تو 15,000. اب اس کو ہم آنے والے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر نازنین ضمیر فاروقی نے, سب نے مل کر ایک چارٹ بنایا ہے کہ اگر وہ چارٹ ایٹ دا ٹائم آف پریگنینسی ہمارے میٹرنٹی ہوم اور ہاسپٹل جہاں ڈیلیوریز ہو رہی ہیں اگر وہ فارم فل کرتے ہیں, وہ چارٹ بھر دیں, کیونکہ ہم اب تک جو چارٹ دے رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی برتھ ڈیٹ, اس کا ٹائم, والدہ کا نام, وزن, اور یہ لکھتے ہیں بھائی پریمیچور ہے یا نہیں ہے, تو یہ لکھ کے دے. اس میں ایک کمپلیٹ چارٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, ہم سے لے لیں یا ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے وہاں سے لے لیں, مگر یہ لے لیں تاکہ اس سے پتہ چلے. اب جب آتے ہیں تو ہم جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیا ہوا تھا, دیر سے بچہ رویا تھا, آکسیجن نہیں ملی تھی, یا ڈیورنگ پریگنینسی, تو وہ جواب نہیں دے پاتے ان کے والدین جو ہیں, والدہ پتہ نہیں چلتا. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیا کرنا چاہیے ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ ہمیں ہیموگلوبن کتنا چاہیے ہے, یا مال نیوٹریشن جو ہو جاتی ہے, جو ایک ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے نا کہ ارلی مال نیوٹریٹ تھے بچے ہوئے, ان کی بھی جلدی شادی ہو گئے, اب وہ بھی مال نیوٹریٹ ہیں, ان کی یہاں بھی جو ایک نیچرل فینومینا ہے نا, یہ تو ماں کی صحت جو ہے وہی بچے میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس زمانے میں خود بہت اینیمک ہیں, اینیمیا مینس خون کی کمی کا شکار ہیں, آئرن کی کمی, جی آئرن کی کمی کا شکار ہیں, تو پھر آپ بچے کو کیا دیں گے. تو مسئلہ یہ کہ ریپیٹڈ برث بھی ہوتی ہیں, جلدی جلدی حاملائیں ہوتی ہیں, اس کی بھی نالج دینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ان کی ڈائٹ کا یہ کہ عورتوں کو 12 اور 13 ہیموگلوبن کے ساتھ پریگننسی یا ڈیلیوری میں جانا چاہیے. اس سے کم میں جائیں گی تو دے ول. اور لوگ بہت زیادہ جو اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائٹ ہی ہوتی ہے, لوگ بہت اگنور کر لیتے ہیں ڈائٹ کو. جو کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ امپراپر ڈائٹس لیڈس ٹو مال نیوٹریشن اور اوبیسٹی. تو ڈائٹ کا مقصد یہ بھی لوگ نہ سمجھ لیں کہ نہیں جی بہت زیادہ کھا لیا تو وہ یا ڈائٹنگ کر لی, یا ڈائٹنگ کر لی, اور ایون فور وومنس میں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائٹنگ بہت کرتی ہیں, یا اوبیسٹی, یا صحیح چیزیں نہیں کھاتے یا نہیں. بالکل, جو کہ کھانی چاہیے, ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ ایسا نہ کریں کہ بہت ساری وومنس ہوتی ہے جو وزن کم کرنے کے چکر میں اوور ڈائٹ کر لیتی ہیں, اور جب بات ہوتی ہے اوور ڈائٹ کی تو آپ نے جو ہے وہ ہیلدی کھانا ہے, آپ اپنا وزن کم کریں, وزن ضرور کم رکھیں, آپ فٹ ضرور. اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ انسان جو ہے وہ وزن کم نہ کرے, فٹ رہے. چاہے آپ, اچھا مجھ سے بھی زیادہ تر لوگ جب پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے وزن کو کس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے, میں ان کو صرف ایک چیز کہتی ہوں, ہر چیز کھاؤ بٹ ہیلدی کھاؤ, کھاؤ ہر چیز. اچھا لوگ اپنے کھانے پر پابندیاں لگا دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم اگر ہوا بھی سانس بھی لے رہے ہیں ہم پھر بھی موٹے ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ ہیلدی کھاؤ, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ موٹے ہو, کیونکہ چینی کا استعمال انسان کو کم کرنا چاہیے. اکثر لوگ مذاقن کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پیشنٹ آتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جو پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے بھائی ڈاکٹر
ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا کھائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جی سب کھاؤ, اکیلے نہ کھاؤ. ہاں 2-4 لوگوں کو وائٹ شوگر اوائڈ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے کم از کم کچھ نہ کچھ فروٹس جو غیر متوازن غذا نہ کھائیں, بس آپ متوازن غذا کھائیں, سب چیزیں. اور نیچرل زندگی میں بھی یہی ہے کہ آپ متوازن چیزیں رکھیں گے, آپ کو پریشانیاں کم سے کم آئیں گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی تالا جو ہے وہ بغیر چابی کے نہیں بنتا, کوئی تالا نہیں بن سکتا جب تک اس کی چابی نہ بنائی جائے, چابی بنتی ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی ایسی مصیبت بزرگ و برتر, خدائے بزرگ و برتر نہیں لاتا جس کا حل اس نے نہ دیا. بالکل, بہت اچھی بات کی. اور یہاں وقت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بریک کا ہوا ہے, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ دیکھتے رہیے مسکراتی مارننگ وتھ نازیہ ملک. ویلکم بیک ناظرین, اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح وتھ نازیہ ملک. اور جو ہے وہ بہت ہی آج کے دن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آج کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 3 دسمبر کا دن جو ہے وہ ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, جن سے اسی حوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور بہت زبردستی ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر انور صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ابھی جوائن جو ہے وہ کیا ہے شاکرہ طارق نے جوائن کیا ہے, جو کہ پیشے سے وکیل ہیں, اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ خزامہ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے یہاں پر. ان سے بھی ہم مزید باتیں کریں گے اور جو ہے وہ جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ایگزیکٹلی معاشرے میں بہت زیادہ, جب آپ کا جو ہے وہ تھوڑا, آئی ڈونٹ کال اٹ ڈسیبل پرسن, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ڈفرنٹ ایبل پرسنس. تو جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. معاشرہ بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتا ہے, معاشرہ آپ کو پوائنٹ اسکرولنگ بھی آپ کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ شاکرہ نے جوائن کیا ہے, ان سے ہم بات کریں گے. جی, تو کیا آپ ماشاءاللہ سے وکیل ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ کیونکہ اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت کامن ہے. جب انسان, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اگر کسی میں ایک تھوڑا سا بھی نسخ ہو یا کچھ بھی ہو, یا وہ کسی بھی چیز سے محروم ہو, ہمارا معاشرہ پوائنٹ اسکرولنگ بہت جلدی شروع کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے نا, ہم لوگ فیس بک پر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, پوائنٹ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو کہ کیا کرنا ہے. اب آپ کو کس طرح, کتنی مشکلات کا سامنا پیش آیا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. میٹرو ون کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی, جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں بتایا نا, وہ خود آپ کے سوال کا ایک جواب ہے, پارٹلی مطلب جواب ہے وہ. اس طرح سے کہ جب دیکھیے اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں نا, جب وہ پیدا ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں, اور جب یہ ڈسکلوز ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی یا خامی ہے, تو یہ کہ بہت زیادہ جو ہے لوگ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنی زیادہ آپ کو مطلب وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, وہ ویسے ہی ایک تو پہلے ہی اتنا زیادہ ان کا بوجھل دل ہوتا ہے, اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح بچہ پیدا ہوا, اور اس طرح پھر لوگ جب باتیں کرتے تو واقعی اس طرح ہوتا ہے. بٹ اس وقت ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبل رکھنے کی, ہمیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھنے کی. تو یہ ایک ماں بہت بہتر کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ پلس ان کے جو فادر ہوتے ہیں. تو میں اور میرے ہسبینڈ, ہم دونوں نے اس چیز کو بہت زیادہ, مطلب ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کسی بھی چیز میں کمی ہے اس کے اندر نا. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو 3 days کے تھے جب یہ, تو ان کے ساتھ جو ہے پرابلم ہوا تھا کہ ان کو میننجائٹس ہو گیا تھا. ایٹ دا ٹائم آف برتھ کوئی پرابلم نہیں تھا. میں نے جب تک یہ 9 month کی پریگنینسی تھی کوئی پرابلم نہیں تھا. میں نے بہت اچھی طریقے سے ڈائٹ لی تھی, میں بہت زیادہ صحیح اپنے جو ہے اپنے چیک اپس پہ جا رہی تھی. مجھے ڈاکٹر نے کسی قسم کی کوئی بھی اس طرح سے نہیں انفارم کیا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہے یا کچھ بھی. ان کے پیدا ہونے سے 1 گھنٹے پہلے تک بھی میرا جو الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا اس میں ایسی کوئی بھی چیز ڈسکلوز نہیں ہوئی تھی جس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی کمی یا خامی ہے. بٹ 3 days کے جب یہ ہوئے تو ان کو میننجائٹس ہوا, اور جب وہ میننجائٹس ہوا تو پھر ایک دم اس کو جوائنٹس کا بھی اٹیک ہو گیا. تو پھر وہ پلس یہ سب چیزیں جب مل گئیں, جب ہم لوگ کو اس کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس, انہوں نے ان کا چیک اپ وغیرہ کیا, تو پھر انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, میننجائٹس ہے, اور پلس اس کو بہت زیادہ سیویئر قسم کا جوائنٹس ہوا ہے. تو
یہ کہ دیکھیں بینگ اے مدر یا بینگ اے پیرنٹ مطلب بہت زیادہ اس طرح کی چیز بہت مشکل ہوتی ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, ہم صرف یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو انہوں نے فیل کیا اس وقت, اس دورانی میں جو انہوں نے فیل کیا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایون ہم کمزور انسان تو سوچ نہیں سکتے, ایون میں یہ سوچ نہیں سکتی کہ میں ان کو کیا حوصلہ دوں گی, آگے کیا ان سے بولوں گی, کیونکہ میں اگر ان کی جگہ ہوتی تو سیریسلی یہ برداشت کرنا ہی ایک بہت بڑا اسٹنٹ ہے, ایک بہت بڑا اسٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح برداشت کریں گے. میں یہاں پر جو ہے وہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اسٹارٹ پہ بھی یہ کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے. میں ان سے جیسے ملی میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے. شی سیڈ یس, انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی, اور سب سے اچھی بات یہ لگی مجھے کہ انہوں نے ایک نارمل اسکول سے ایجوکیشن حاصل کی. تو اس میں آپ کو کیا چیلنجز, کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل, سیریسلی اٹس ناٹ پاسبل کہ لوگوں نے آپ کو یہ مشورے نہ دیے ہوں کہ ان کو جو ہے وہ ایک الگ جگہ جو ہے وہ ان کو داخل کرائیں, یا ایسا کچھ اس طرح کی بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوا. بہت سارے. جب ان کا گریجولی مجھے تو پتا چلا تھا نا, کیونکہ ان کا مجھے ڈاکٹر نے جو ہے ویری فرسٹ ڈے کہہ دیا تھا کہ میننجائٹس جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہے, یا تو یہ مینٹلی یا پھر فزیکلی کسی بھی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ بس آپ یہ دعا کریں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو فزیکلی ہو, مینٹلی نہ ہو, کیونکہ مینٹلی جو ہوتا ہے وہ کیوریبل نہیں ہوتا, فزیکلی گریجولی جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے. تو الحمدللہ بہت میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے فزیکلی تھا پرابلم. تو اس لیے میں نے جو ہے جب میں نے کوشش کی کہ یہ جب بڑے ہوئے تھوڑے, میں نے کہا کہ میں ان کو اسکول میں جو ہے ایڈمیشن کرواؤں. ظاہر ہے ایک ماں باپ کا ایک ہوتا ہے کہ, اور میری بیٹی جو ہے بڑی ان سے وہ بھی اسکول گوئنگ تھی اس ٹائم, تو سب نے بہت زیادہ مطلب کہنا چاہیے کہ بہت ڈسکریج بھی کیا, اور ایک طرح سے جی اس طرح بھی کیا, اور یہ بھی مشورے دیے بہت زیادہ, جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا مفت مشورے دینے والے لوگ کہ آپ ان کو کہاں, اس کی کمی تو کہیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو آپ یہاں ان کو کریں گی, میں نام اس کو لے سکتی ہوں اسکول کا, ہاں دی ایجوکیٹرز ہے, پروگریسو کیمپس ناظم آباد میں. آپ یقین کریں, میں اگر وہ مجھے میڈم وہ دیکھ رہی ہیں, میں آپ کی یقین کریں انہوں نے میرا اتنا زیادہ مجھے حوصلہ دیا, مجھے اتنا زیادہ انہوں نے انکریج کیا ہے کہ یعنی سمجھیں کہ 50% تو ان کا تھا, بہت زیادہ ایفرٹس تھی. ایک تو انہوں نے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا, اسکول میں ان کو ایڈمیشن کروایا, پلس یہ میں پورا دن بیٹھی رہتی تھی اسکول میں, کیونکہ میں اٹھ نہیں سکتی تھی. یہ روتے تھے بہت زیادہ, ان کو یہ ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس سے بالکل الگ نہیں ہوئے تھے, مجھے وہاں پہ بیٹھنا ہوتا تھا, ان کی سیٹنگ پوری مجھے رکھنی ہوتی تھی. پھر جب ان کے اسکول آف ہوتا تھا, کلاس آف ہوتی تھی, میں ان کو لے کر آتی تھی. بہت مشکل رہا ہوگا آپ کے لیے وہ دورانیہ, بہت مشکل رہا ہوگا. وہ تو ظاہر الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بٹ یہ مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ مجھے اسپیشل اسکول میں نہیں جانا پڑا. میں مطلب اس بچے کو یہ نہیں ہوا کہ میں کوئی اسپیشل مطلب وہ ہوں, اس نے نارمل اسکول میں, اور ہم لوگ گھر میں بھی اس کو اور بچوں سے, میرے 2 بچے ماشاءاللہ سے اور ہیں, میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتی نا, میں تینوں بچوں کو بالکل ایکولی کر کے. یہ زیادہ لاڈلے ہوں گے, لاڈلے تو ہیں, بٹ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ تم کوئی الگ چیز ہو تو میں تمہیں بہت زیادہ مطلب اٹینشن دے رہی ہوں, تو پھر اس کو اندر سے یہ فیل ہوگا نا کہ میرے اندر یا تو کوئی کمی یا خامی ہے, مجھے زیادہ اٹینشن. اگر ان کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے او پھر نہیں کیا ہو گیا دیکھیں گے, وہ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا میڈم ایک چیز یہ کہ آپ نے ان کا علاج کروایا ہوگا مختلف ڈاکٹر سے یا مختلف چیزوں سے, اس میں کچھ لوگ مشورہ بھی دیتے ہوں گے کہ بھائی ان پہ کوئی اثر ہو گیا ہے یا یہ, بالکل اس پہ بھی, کیونکہ ہماری یہ کنسیپٹ ہے نا, یہ بھی ہے کہ نہیں, اور ہم اس طرف, کیونکہ وہ اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے نا کہ ہر آدمی اس کی طرف پہلے چڑھ پڑتا ہے, وہ دوا کی طرف, علاج کی طرف جو ہے نا, وہ تھراپیوٹک چیزیں جو ہیں اس کی طرف نہیں جاتا, وہ کہتا ہے ایون ہمارے یہاں تو شارٹ کٹ ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہے آج کل, تو لوگ گوگل ڈاکٹر بن گئے ہیں, جو بھی مرض ہوتا ہے آپ فوراً سے گوگل کریں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے, پھر گوگل بابا جو ہے وہ آپ کو فوراً سے بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہ جو علاج کرایا اور کہاں کہاں کرایا, اور اس ادارے میں آپ کیسے آئیں, یعنی یہاں پہ کیسے ہوئے؟ جی اچھا, شروع میں تو یہ تھا کہ بس جو ڈاکٹر شروع میں دیکھ رہے تھے نا میننجائٹس کا, انہوں نے مجھے یہ کہا 12 ڈیز انہوں نے ایڈمٹ رکھا, اس کے بعد انہوں نے کہا اب وہ جو چیز ان کی میننجائٹس تھی وہ ختم ہو گیا, اب جو بھی اس کے آفٹر شاکس اس طرح ہوتے ہیں نا, وہ اب آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتے ہیں وقت کے ساتھ. اچھا, میں نے ان کو انٹریٹڈ کبھی بھی نہیں چھوڑا,
अभी माशाल्लाह 17 ईयर्स के हो गए हैं। मैंने इनको कभी अनट्रीटेड नहीं छोड़ा। जब मैंने इनको देखा बिल्कुल स्क्विंट थे, जब इन्होंने आंखें खोली थी इनकी बिल्कुल क्रॉस में थी ना आइज। इनका हम लोगों ने जो है वो उसका आंखों का ऑपरेशन सर्जरी करवाई इनकी जी। इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इनकी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ह्यूज अमाउंट दे देकर मैंने ये सब कुछ करवाया था, बट रिजल्ट जो है वो जीरो रहा। अच्छा जी हाँ, मैं नहीं नाम लेना चाहूँगी, कुछ ऐसे इदारे हैं जो मशहूर हैं इस चीज़ में, बट आप यकीन करें कि वो 20 मिनट्स देते थे और ये रिजल्ट इसका 0 होता था जब ये आते थे। मैंने सब पूछ रही थी और उन्होंने कभी हमें इस चीज़ की हमें जो है परमिट नहीं किया कि हम एंटर हो सके उनके रूम में जहाँ वो स्पीच दे रही होती थी इनको ना। वरना ये होता है ना कि आप मदर साथ होती हैं तो उनको भी एक सीखने का मोटिवेशन भी मिलती है, प्लस ये कि माँ भी उस वक्त सीख रही होती है, लर्न कर लेते हैं हम लोग भी कि आप बेसिकली 20-25 मिनट में, आधे घंटे में कुछ वो उनके पास रहता है। बिल्कुल 23.5 घंटे बच्चा आपके पास रहता है, तो उसमें माँ बाप का जो शेयर है, खास तौर पर मदर का, वो बड़ा शेयर है। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं जाऊं अंदर, मैं उनसे बात करूं, मैं वो तरीका कार देखूं, मैं प्रोसीजर देखूं ताकि मैं वो सीखूं, बट उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए। तो इसलिए मेरा मतलब काफी मैं डिसहार्ट हो गई वहां से। काफी जगहों पर डिसहार्ट होने के बाद एक मरतबा मैं, हमारे घर से करीब है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद, तो मैं अपनी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था इस तरह पेशेंट्स केयर रिहैब का जो डॉक्टर साहब का है ना, वहाँ पे उन्होंने ये लगाया हुआ था। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने कहा बेटे इसकी पिक ले लो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी हेल्प कर सकें। तो उन्होंने उसकी पिक ले ली। अच्छा, वो भी थोड़ा टाइम उसको भी गुजर गया और इसके बाद अचानक एक दिन मुझे ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा बेटे वो जो हमने पिक ली थी उसकी आप जो है ना नंबर देखते हैं मिलाकर। आप यकीन करें मैंने वो नंबर मिलाया, डॉक्टर अनवर ने जो है अटेंड किया, और ये नहीं कि डॉक्टर अनवर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं या मैं इनके सामने ये बात कर रही हूँ, बट इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से मुझे डील किया, मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात की, मुझे समझाया कि इस तरीके से आपको आना है, आपको अपने बच्चे को इस तरह से मुझसे मिलवाना है, सब मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन उन्होंने दी। इसके बाद बस फिर ये प्रोसेस शुरू हो गया और माशाल्लाह से जो है अभी 4 मंथ्स हुए हैं इनको, लेकिन मैं खुद देख रही हूँ सना, आप यकीन करें माशाल्लाह से इसके अंदर इतनी पॉजिटिव आई है चेंज कि ये पहले बहुत आइसोलेशन में चले गए थे। डॉक्टर साहब ये इतने आइसोलेशन में थे, इनको ऐसा लगता था मैं कुछ कर नहीं सकता। आप यकीन करिए सना, बाकायदा ये इस तरह जो है ना नहीं हाइपर जो हो जाते हैं, इस तरह ये हो जाते थे कि मम्मा इसे ये एज ऐसी होती है ना, ग्रोइंग एज होती है 17 ईयर्स, तो ये इस तरह करते थे और बच्चे सब कुछ कर रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसमें इनकी बड़ी खिदमत ज़ाहिर है माँ वो बिल्कुल माँ की बात है। हम तो खुजामा से भी जो है वो जानना चाहेंगे। आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कैसे हैं आप कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आप ऐसे आपने कोई सुना है तकरीर याद की है? हाँ, अच्छा, तो हमें आप क्या सुनाना चाहेंगे आज? इस तकरीर है, उन्वान क्या है उसका, किसके ऊपर लिखी? आपने लिखी है? नहीं, मम्मा ने लिखी। अच्छा, मम्मा ने बता भी दिया कि मम्मा ने लिखी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, अपना नाम ले लें, मम्मा और आप एक ही चीज़। लेकिन ये पॉइंट्स मुझे बताते हैं माशाल्लाह से। हाँ, ये बहुत शौकीन है। मैं भी जब यही करती थी, लिखती अम्मी थी, मैं कहती थी अम्मी मैंने लिखी है। अच्छा, तो हमें सुनाएंगे आप? थोड़ा सा बताइए, सुनाइए। तमाम हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो हेल्प करने को वो समझते हैं। आगे बोल दो। वर्शिप समझते हैं। वर्शिप समझते हैं। वाओ, दैट्स रियली बहुत अच्छा। जब इनको कोई लफ्ज नहीं बोलना आता, नहीं सब इबादत इनसे नहीं बोला जा रहा ना, तो उसको चेंज करके वर्शिप कर दिया इन्होंने खुद से। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही करना भी चाहिए। हाँ, वर्शिप समझते हैं। और
آپ کو نعت بھی آتی ہے؟ हाँ अच्छा माशाल्लाह से, मतलब माशाल्लाह, इतना हाँ। इन्होंने मतलब सीरियसली आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं किस तरह से। और सबसे बड़ी बात मैं तालियां बजाना चाहूँगी, इनकी माशाल्लाह से जो लगन है और जो चाहत है, सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तालियां बजाना चाहूँगी आपकी इनकी बड़ी आपकी मुस्कुराहट के लिए भी मैं तालियां बजाना चाहूँगी। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट है माशाल्लाह से आपकी, और जो कोशिश ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है कोशिश करना। जो इंसान, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई कोशिश करें और वो चीज़ मुकम्मल ना हो पाए। इट्स नॉट पॉसिबल। आपने कोशिश करनी है, बाकी मदद परवरदिगार ने करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। अल्लाह कहता है अपने बंदे से, अल्लाह कह रहा होता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, संभालना मेरा काम है। तो हमें बस वो एक कदम बढ़ाना है। इस सिलसिले में हमारे एक जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सर्जन डॉक्टर नसीम उल हक, उन्होंने एक नज़्म लिखी है, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर इन तमाम नाजरीन के वो गुज़ार करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मजबूर हूँ, माजूर हूँ मैं, आम लोगों की समझ से वाकई दूर हूँ मैं, मुझसे देखा नहीं जाता फरेब का मंजर, अनसुनी करने में बदगोई को मशहूर हूँ मैं, मुझसे बोला नहीं जाता कभी भी झूठ के मैं बकौल लोगों के तकरीर से मफरूर हूँ मैं, की ना हो बुग़्ज़ व अदावत भला मैं क्या जानूँ, की ना हो बुग़्ज़ व अदावत भला मैं क्या समझूँ, दीवाना कहते रहो लुत्फ़ से मसरूर हूँ मैं, सारी दुनिया ने मुझे तर्स के काबिल समझा, सारी दुनिया ने मुझे तर्स के लायक समझा, माफ़ी दो आगे बढ़ो हस्ती पे मगरूर हूँ मैं, कोई मेरा है अगर तो वो फ़कत अल्लाह है, कोई मेरा है अगर तो वो फ़कत अल्लाह है, उसी का नूर नज़र हूँ, उसी का नूर हूँ मैं, बहुत ही कमाल। मैं मावरा ही रहा मुफ्तियों के फतवों से, मैं मावरा ही रहा मुफ्तियों के फतवों से, आज का नसीम हूँ मैं, माजी का मंसूर हूँ मैं। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपने जो है ये सच में ये कलाम पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त, और ये हकीकत बात है। सब इसमें जो है देखें, इसमें उन लोगों की भी अक्कासी है जो नाबीना है। करेंगे यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ये ब्रेक हमारे दरमियान जो है वो हमेशा आ जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा जो है वो ब्रेक का वक्त हुआ है, तो आपने कहीं नहीं जाया, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं सना कादिर, और हमेशा जो है वो यहाँ पर यहाँ मौजूद होती है नाज़िम मलिक, जो कि अपनी निजी ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम आज जो है वो 3 दिसंबर का दिन हम यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हम मना रहे हैं। उन लोगों का दिन यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज जो कि जो है वो अल्लाह की तरफ से, जिनमें जो है वो मैं कहूँगी कि थोड़ी बहुत हमसे ज़्यादा वो लोग स्पेशल होते हैं, और उनमें जो है जो उनमें स्पेशलिटीज़ होती हैं वो हम में शायद नहीं होती, क्योंकि वो और भी ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और हमारे साथ जो है वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इसी तरह के जो है वो खुज़ैमा हमारे साथ यहाँ मौजूद भी है, हम उससे मज़ीद जानेंगे। और खुज़ैमा की जो है वो एक ऐसी चीज़ मुझे पता चली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगी आप उससे ही सुने कि वो क्या बनना चाहता है। खुज़ैमा, आप मुझे बताइएगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? एंकर बनना चाहेंगे आप? मतलब आप बड़े होकर आप भी किस तरह के एंकर बनेंगे? 2 लोगों को वही झगड़ा करवाने वाले हैं? अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि एग्जैक्टली इनको एंकर बनना है। स्पोर्ट में किस हद तक इनका जो है वो इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में इनका बेहद इंटरेस्ट है, समझे कि इनका पैशन है।
बहुत ज़्यादा क्रिकेट इनका पैशन है. कोई मैचेस आ रहे हों, चाहे उसमें पाकिस्तान खेल रहा हो, नहीं खेल रहा हो, किसी किस्म का क्रिकेट मैच कोई भी आ रहा हो, कोई लीग हो रही हो, तो खुज़ैमा को सारी नॉलेज होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं. मतलब एक ये इंसाइक्लोपीडिया है उसके लिए, उनसे सब पूछा जा सकता है. और इसके अलावा इनको जाके मैंने खेलते भी हैं ग्राउंड वगैरह में, तो इस तरह मैंने इनको बिल्कुल घर में बिठा के इसलिए नहीं रखा कि इनको ऐसा महसूस ना हो कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ. बिल्कुल, दैट्स ट्रू. मोटिवेट करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, फिर मैं आपसे भी जो है वो इस बारे में जानना पसंद करूंगी कि जैसे बात हुई कि मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस हद तक जो है वो हम बच्चों को जो है वो मोटिवेट करें और किस तरह से हम मोटिवेट करें, और हमें जो है वो मजीद क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया. देखें, बेसिकली काउंसलिंग जो है वो एक सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, और उससे बेइंतहा फ़ायदे होते हैं. जिस तरह कहा जाता है कि पहले कहते थे कि भाई आधी बीमारी आपकी ज़बान से सही होगी, आधे के लिए इलाज करें, तो इसमें कोई शक नहीं है. मगर बीमारी का ज़ाहिर है इलाज है, एक तरीक़ाकार है अगर वो उस पर, मगर क्योंकि आजकल हम लोग ज़रा हर चीज़ गूगल पे तलाश करने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं. एज वेल एज़ कंसर्न ऑफ द डिसेबिलिटी जो है वो मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोऑपरेट करें, वो बच्चों को घरों में ना रखें, निकालें. अच्छा, जो हम मोटिवेशन का आपने जिक्र किया, हम मोटिवेट, इसमें हमारे साथ सारे लोग शामिल हैं. हमारे सेंटर्स हैं औरंगी सेंटर्स में, जो DHO साहब हैं, THO हैं, दूसरे और जो लोग हैं, वो सब मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि जब आप उन्हें बाहर निकालेंगे, आएंगे, तो वो काम होगा. इलाज अपनी जगह है, वो इलाज उस सूरत में हो पाएगा कि जब वो वहाँ तक पहुँचेंगे. अगर उन्हें वो जगह ही नहीं पता होगी तो वो पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक. और दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो है इनकी रिहैबिलिटेशन. 80% 70% जो इसमें बेहतरी आती है वो रिहैबिलिटेशन की वजह. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिस तरह फिजियोथेरेपी है, इस पे दवा तो नेरोलॉजिस्ट एक मरतबा देखता है, चेक करता है, दवा दे देता है, वो आप महीने 2 महीने 3 महीने खाते हैं, और 3 महीने के बाद वो रिकॉल कर लेता है कि भाई आप आके उसको रेगुलर. हमारे यहाँ मसला ये है कि हम रेगुलर उसे चेकअप भी नहीं कराते, और रिहैबिलिटेशन की तरफ हम जाते नहीं हैं. महंगा वो है सारी चीज़, तो इस लिहाज से काउंसलिंग और मोटिवेशन इम्पोर्टेंट रोल है. इस वजह से हम कहते हैं कि भाई आप बुलाएं लोगों को, मदद. अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ एक ये भी सवाल जो है वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होता है. लोग समझते हैं जब किसी भी रिहैब से वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उनको मतलब न जाने कि उनको ऐसा होता है कि बस 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट हो जाए या 2 हफ्तों में ट्रीटमेंट हो जाए. तो मैं चाहती हूँ कि हम आज जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ये क्लियर करें कि हमें कितना वक्त चाहिए होता है और कितना वक्त हमें देना चाहिए कि हम ना सिर्फ आपके जो दीगर दूसरे भी इदारे हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हमें कितना वक्त देना चाहिए उनको कि इतने टाइम में कम से कम जो है वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा. देखें, एक्चुअली ये बच्चे जितने भी हैं, जैसे CP चाइल्ड हैं या MR हैं या ऑटिज्म के बच्चे हैं या डेफ एंड डम हैं, ये 100% हमारी आपकी तरह नहीं हो सकते. बिल्कुल, एक तो चीज़ ये हर माँ बाप को जहन में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में क्लियर रखनी चाहिए कि देखें ये सोचेंगे नहीं जी ये मैराथन करने लगेगा और भागने दौड़ने लगेगा, ऐसा. हाँ, ये रिहैबिलिटेशन से ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि ये अपने काम जो रोज़मर्रा के हैं कि कपड़े बदलना है, खाना खाना है, वो खुद करेगा. वो भी 1-2 दिन का काम नहीं, ये सालों का काम. देखिए, 3 महीने से लेके 3 साल तक का जो अरसा होता है बच्चे का, उसमें वो तमाम चीज़ें उसकी वो सिनेरियो में वो घूमता है और उसमें वो कंप्लीट करता है, जिसमें घुटनों चलना जिसे कहते हैं वो होता है, बात करना होते है, भागना होता है, सारी चीज़ें उसमें 3 माह से लेके 3. अब लोग आते हैं हमारे पास कि जी ये कितनी जल्दी सही हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ये सालों का ट्रीटमेंट है. अब फ़र्क क्या है कि वो साल कैसे बर्दाश्त करेगा. अगर कहीं वो जा रहा है और स्पीच थेरेपी या फिजियोथेरेपी के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए, तो वहाँ उसके अगर 500 रुपये रोज़ भी लग रहे हैं और हफ्ते में वो 2 दिन 3 दिन भी जाता है, तो उसके तो 4-6 हज़ार रुपये महीने की. बिल्कुल
والدین اس کے اس قابل نہیں ہیں. تو ہم نے اسی وجہ سے یہ رکھا ہے کہ جو ایک کنسیپٹ کہ بھائی ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ بھائی علاج کیوں نہیں کرا ہے, ڈاکٹر صاحب پیسے ہی نہیں تھے, اتنا مہنگا علاج ہے کیسے. اب ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے بالکل, مگر مگر اس کے باوجود ماں باپ نہیں آتے. اچھا, اس کے باوجود ماں باپ نہیں آتے. ماں باپ بچے کو جو ہمارے جیسے RCMHCs ہیں دوسرے یہاں سینٹر میں بھیج دیتے ہیں صبح 10 بجے اور 2 بجے وہ واپس جاتے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے دیر وہ ریلیکس ہوتے ہیں ماں باپ کہ بھائی یہ گھر پہ رہیں گے بچے تو یہ زیادہ. اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزوں کی جو ہے وہ سہولیات مل جاتی ہے, تعلیم اب مل جاتا ہے, ہر چیز. ہم موسٹ پریسٹیجیس کنسلٹنٹس ہمارے ادارے کے جو ہیں وہ انہیں دیکھتے ہیں جسٹ فری آف کاسٹ. یہاں میں ذکر میمن ہاسپٹل کا بھی کرنا چاہوں گا, انکل سریا ہاسپٹل کا. ابھی ایک بچہ تھا ہمارے یہاں جو پیدائشی طور پر بلائنڈ تھا اور اس کا کارنیا چینج ہونا تھا. کارنیا چینج کرنا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. وہ ایسا تھا کہ کرایہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو ڈاکٹر زیکسز انکل سریا نے بغیر کوئی انکوائری کیے ہوئے اس بچے کا کارنیا چینج کر دیا بغیر پیسے کے. تو یہ ایک اچھے لوگ ہیں نا, لوگ کر رہے ہیں. ہمارا جو مین مقصد ہے, ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو کہ ہم ان بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بیگر نہیں بنانا چاہتے. بالکل, مین چیز جو ہے ہماری یہ ہے کہ آپ انہیں 73 سال سے زکوٰۃ خیرات پہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ انہیں یہ امداد دے دیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے 3 اپنے پروجیکٹ بنائے ہیں ان بچوں نے. اس میں گروسری آن لائن ہے, اس میں کیٹرنگ سروس ہے, اس میں ٹیلرنگ ہے. بہترین سروس دیتے ہیں, بہترین ذائقہ ہوتا ہے اور کراچی میں سب سے کم قیمت پہ یہ چیزیں مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ان بچوں کو آرڈر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ روزمرہ کی چیزیں استعمال میں آتی ہیں, آپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ انہیں, سلوگن ہے ہمارا کہ ہمیں امداد نہیں, ہمیں کام چاہیے. آپ کام دیں, ان بچوں کو کام پہ لگا نہیں بلکہ کام چاہیے. اور بہت ہی ڈیپ بات جو ہے وہ ڈاکٹر انور نے ابھی کی ہے کہ امداد جو ہے وہ تو دے ہی رہے ہوتے ہیں لوگ. بہت ساری دوسرے ادارے ہیں جن کو ضرورت ہے, لیکن یہاں جو ضرورت ہے وہ صرف کام کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم آرڈر کر سکتے ہیں, دیگر دوسری جگہوں پر کر سکتے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں, ان لوگوں کی کیوں نہ ہیلپ کریں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیفور دا مطلب جس دوران میں پریگننسی ہوتی ہے اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ چائلڈ واز ایب نارمل اینڈ سم تھنگ. تو اس اسٹیج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, آپ کو پتہ چل گیا تھا ڈیورنگ دا پریگننسی کہ کچھ ایب نارمل ہے, سم تھنگ, کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہوا؟ نہیں, جس طرح سے میں نے آپ یہ پہلے عرض کیا آپ کو کہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کسی ڈاکٹر نے آپ کو کچھ نہیں نہیں ایسا کچھ تھا ہی نہیں. جس طرح ہوتی ہے نا کوئی بھی ایسے اب نارمیلٹی کچھ بھی نہیں تھا, نہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا, نہ کچھ ایسا تھا. اور ایون یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے مطلب برتھ سے 1 گھنٹے پہلے بھی میں نے جو کروایا تھا اپنا الٹرا ساؤنڈ اس میں ایوری تھنگ واز اوکے, سب کچھ ٹھیک تھا. ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ہے بس یہ روئے نہیں تھے. اس وقت ان کی آکسیجن پاس نہیں ہوئی تھی ان کے برین میں. تو یہ وہ اس وقت کا جو پرابلم تھا نا وہ ہوا ہے ڈیورنگ پریگننسی. بہت اچھی میں جو ہے ڈائٹ لے رہی تھی, سب کچھ چیزیں بہت اسموتھلی چل رہی تھیں اور کچھ بھی ایسا پرابلم ان کو نہیں تھا. بائی برتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور مجھے بھی کوئی ایسی ایب نارملٹی نظر نہیں آ رہی تھی. بٹ وہ جو اس وقت نہیں روئے, پھر اس کے بعد بھی جو 2-3 دن اس کا جو گزرا اور جو ٹائم ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا سی آنکھیں وغیرہ کھولتا ہے ویسا نہیں تھا. پھر 3 دن کے بعد جو ان کو ایک دم اٹیک ہوا مینجائٹس کا, جو شاید اسی وجہ سے ہوا ہوگا کہ انہوں نے فوراً روئے نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, میں نے ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے ہوا ہوگا ان کو وہ, کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے نا. جب آکسیجن نہیں برین پہ پہنچ رہا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی بیماری حملہ آور ہو سکتی ہے. تو وہ اس صورت میں پھر وہ سامنے آئی تھی. اچھا خزیمہ, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. بہت سیریس گفتگو ہو گئی ہے, چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم سب کا جو ہے وہ موڈ بھی تھوڑا اور زیادہ اچھا ہو جائے. خزیمہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو اینکر بننا ہے, ٹھیک ہے. اسپورٹس کی طرف ہے انٹرسٹ آپ کا؟ ہاں بہت ہے, بہت زیادہ ہے اسپورٹس کی طرف. تو کون سا کرکٹر پسند ہے؟
बाबर आजम। बाबर आजम। अच्छा, और शाहिद आफरीदी? वो तो शाहिद आफरीदी भी पसंद है। अच्छा, शाहिद आफरीदी भी पसंद है और बाबर आजम भी पसंद है। तो मतलब कभी सोचे हैं कि क्रिकेट मैच तो खेलते होंगे आप बहुत ज्यादा, तो बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग? बॉलिंग अच्छी है आपकी, बॉलिंग अच्छी है आपकी बहुत ज्यादा। अच्छा, आप सुना है कि आप नात वगैरह भी बड़ी अच्छी करते हैं, सुनाएंगे? आपकी नातें में लिख लिख कर सुना, आपको किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको राजी न कर पाया तो मर जाऊंगा मैं, छोटी छोटी खिड़कियां बन कर बिखर जाऊंगा मैं, वास्ता दूं आपको मैं आपके हसनैन का, यार गारे सौर का, सिद्दीक़ का रहन का, आपकी नातें में लिख लिख कर सुना आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जिस तरह आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसी तरह आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि जिस तरह आप जो है वो काम कर रहे हैं, वो भी इसी तरह काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट करें और किस तरह मतलब वो आप तक उनकी रसाई हो सके, और वो आपके साथ मिलकर काम करना अगर ख्वाहिश जाहिर करेंगे तो क्या आप जो है वो उनके साथ काम करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। देखें, ये एक आदमी का काम नहीं है और इसे कोई भी आदमी, ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज नहीं है कि नहीं जी आप उसे अपनी उसका वो करेंगे, नहीं मैं कर रहा हूँ, सब मिलके करते हैं। आज भी हम सब मिलके करते हैं, बहुत सारे इदारे हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा तमाम इदारों को, तमाम NGOs को, तमाम ऐसे अफराद को जो इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे पास आएँ, कोऑर्डिनेट करें। नंबर भी मेरा मौजूद है, स्क्रीन पे भी आता है, वैसे भी आप ले सकते हैं, टेलीविज़न से भी ले सकते हैं। और हम हमारी तमाम सर्विसेज हर इदारे को फ्री ऑफ कॉस्ट है, शर्त यह है कि वो आएँ, और अगर नहीं आ सकते तो हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हमें तो देखें, हमें इन बच्चों से मतलब है कि ये बच्चे किसी सूरत से इनेबल हो जाएं। दो जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए कि एक, हम इन्हें इनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, दूसरे इनको बैगर नहीं बनाना चाहते, इनको माशी तौर पर इस तरह खड़ा कर दें कि ये बेहतरी की तरफ आ जाएं। अब लोग सवाल करते हैं अक्सर कि जी मेंटल रिटार्डेड MR बच्चा है तो वो क्या काम करेगा, वो तो कोई नौकरी नहीं कर सकता। वो तो अब सिर्फ गवर्नमेंट ने 5% कोटा इन डिसेबल बच्चों के लिए रखा है, तो मगर 5% कोटे में सारे लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। आपको प्राइवेट सर्विस की तरफ, प्राइवेट जॉब्स की तरफ, प्राइवेट कारोबार की तरफ आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पैरामीटर्स बना लें, आप उसके लिए पूरा प्रोग्राम बना लें, जिससे ये जो है ये बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि तमाम लोग जितने भी हैं वो सब आएं, हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई उसमें नहीं है, और हमारे कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। बिल्कुल कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, और सब आएं और इनसे कांटेक्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया हमें, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ कहना चाहूँगी। बिल्कुल, हाँ, मुझे बस ये कहना है कि सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ आए, हमने अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, और अपने इदारा जो जिससे मैं अभी जो है कनेक्शन मेरा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसलिए कि मेरा बच्चा बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया था, और अब कम से कम इस काबिल हुए हैं ये कि यहाँ आके बैठे हैं और बात की है इन्होंने, वरना तो ये बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए थे। पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह डॉक्टर अनवर साहब ये काम कर रहे हैं और दीगर स्टाफ उनका ये काम कर रहा है, और इनकी जो टीचर आती हैं मिस नाहिद, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और एक शेर जो है वो पेश खिदमत करना चाहूँगी सर के, उनके इदारे के, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं सना कादिर। और जो है वो तालीमी इदारे बंद हैं, बच्चे परेशान हैं कि किस तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जो है वो यकीनी बनाएं, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और यहाँ कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला आता है, सॉरी टू से कभी कभी, और कभी कंप्यूटर्स नहीं है किसी के घर पे, और जो है वो कभी इंटरनेट का इशू आता है। तो इन तमाम तर इश्यूज को देखते हुए आखिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को यकीनी बनाएंगे, किस तरह से वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ये सब जो है वो जानेंगे। हमारे साथ जो है वो लाइन पर मौजूद है तारिक शाह साहब, मरकजी चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स, उनसे बात करेंगे। आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। आप मुझे बताएं कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इन तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी तालीम को यकीनी बनाएंगे। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें तो वो तालीम तो एक चैलेंज है ही है, लेकिन हमारे साथ मसाइल मौजूद नहीं है हमारे लोगों के पास, और गैजेट नहीं है। एक घर में अगर ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं एक स्कूल के अंदर, तो वो एक साथ कैसे पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें सामने आता है। तो उस हवाले से जो है वो लाइव लेक्चर्स जो हमने लास्ट टाइम जैसे करवाए थे स्कूल में, तो वो तो उस तरह भी नाकाम हुए क्योंकि कभी लाइट भी नहीं होती किसी घर के अंदर, तो वहां पर उनके लिए पढ़ना एक नया चैलेंज हो जाता है कि वो किस तरह क्लास मिस हो जाती है। तो स्कूल में जो है वो ऑनलाइन के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है वो अपलोड करने शुरू किए, ताकि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग उसे पढ़ना शुरू करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक आर्जी तौर पर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट तो जरूर है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि बच्चा जो फिजिकली क्लास में आके पढ़ता है और वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। जिस तरह वो टीचर के साथ क्वेश्चन आंसर करता है, फिजिकली पढ़ता है, तो उसकी अटेंशन जो है वो क्लास में रहती है। अगर ऑनलाइन पढ़ता है तो बच्चा घर के एनवायरमेंट में भी देख रहा होता है कि घर में कुछ और काम चल रहा है, वो वहाँ भी देख रहा है, लैपटॉप के मोबाइल की तरफ भी देख रहा है कि पढ़ना है उसको, तो उसकी अटेंशन बार बार डाइवर्ट होती रहती है। तो वो प्रोडक्टिव लर्निंग जो है ना वो सामने नहीं आ रही। तो हमारी तो गवर्नमेंट का मुतालबा यही है कि जब सारे शोबेजात खुले हुए हैं और मुकम्मल SOPs के साथ खुले हुए हैं, और स्कूलों को तो हर एक ने विटनेस किया कि स्कूल प्रॉपर SOPs फॉलो करवा रहे हैं, और यही 100% SOPs फॉलो करवा के स्कूलों ने इसको अपना रिचुअल बनाया कि SOPs में मास्क पहनना है बच्चों को, सैनिटाइजर करना है, मतलब ये बहुत कॉमनली अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तो अब दोबारा से इसको स्कूलों को खोला जाए, जब रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जब शादियां हो सकती हैं, जब इवेंट हो सकते हैं, तो फिर तालीम तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो स्कूल तो जल्द से जल्द वापस खुल जाने चाहिए ताकि बच्चों का तालीमी हर्ज मजीद ना हो। बिल्कुल, बच्चों का तालीमी हल जो है वो हमें ही सोचना है इस हवाले से, और दीगर दूसरे इदारे खुले हुए हैं। तो डॉक्टर जो है वो तारिक शाह साहब कह रहे हैं कि स्कूल्स भी खोले जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में, किसी के घर में इंटरनेट का इशू है और किसी के घर में जो है वो इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, और दीगर दूसरे भी मसले जो है उन सब का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किस तरह से हम तालीम को यकीनी बनाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और तारिक साहब, मैं आपसे जो है वो ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सल्यूशन नहीं है। तो अब ये जो वबा चल रही है, कोरोना की जो वबा चल रही है, उसमें अभी बच्चों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि हम बड़े जो है वो तो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन बच्चे एहतियात नहीं कर पाते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें कोई एक वेबसाइट बनानी चाहिए या कोई हमें दीगर ऐप्स मुतारिफ करवाने चाहिए जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस की जो तालीम है उसको मजीद और बेहतर कर सकें? जी बिल्कुल, देखें आपकी बात सही है, बच्चों की सेहत भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूलों के अंदर तो SOPs बहुत बेहतर तरीके से फॉलो हो रहे थे। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है कि ऑनलाइन कैसे बेहतर हो सकता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टूडेंट इंटरनेट पैकेजेस कराएं, जो हमारे मुल्क में आ चुका है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि हर कोई पैकेजेस अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर इंटरनेट बहुत महंगा है तो हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कम से कम जो है वो इंटरनेट पे स्टूडेंट पैकेजेस लॉन्च किए जाएं
کہ بچہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ شو کرے کسی بھی انٹرنیٹ کمپنی کو اور وہاں سے اس کو 20%, 30% یا 50% ڈسکاؤنٹ ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو گیجٹس ہیں, جو لیپ ٹاپ ہو گئے, موبائل ہو گئے, جو یا ٹیبلٹس ہو گئے, جو آن لائن لرننگ مٹیریل ہے, جو گیجٹس چاہیے ہوتے ہیں, اس پہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈی اناؤنس کرے تاکہ لوگ آسانی وہ گیجٹس اپنے پاس خرید سکیں. کیونکہ آج اگر کوئی 50,000 روپے کا لیپ ٹاپ ہے تو کم از کم 30,000 روپے کے اندر بچوں کی آئی سائٹ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اگر وہ موبائل پہ پڑھیں گے زیادہ. تو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سب سے بیسٹ سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ آن لائن پڑھ سکیں اس میں, لیکن آبویسلی ایکسپینسو ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو سبسڈی اس کے اندر بھی دی جانی چاہیے. اچھا طارق صاحب, میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ آن لائن کلاسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا ٹائم جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے کلاسز میں انٹر ہونے کا, یا اگر کوئی تھوڑا لیٹ ہو جائے تو اسکولز کی طرف سے, ٹیچرز کی طرف سے ان کو جو ہے وہ کلاس میں داخل نہیں ہونے دیتے. بچے ان طرح کی بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ٹیچرز کے حوالے سے بھی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ریزن, بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے کنیکشن جو ہے وہ پور آ رہے ہیں, کبھی الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو ان ٹیچرز کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان تمام تر اسٹوڈنٹس کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی دیگر کلاسز کو یقینی بنائیں؟ جی بالکل, دیکھیں اس کا سینیریو مجھے تو نہیں پتا کہ کس طرح کیا وجوہات ہوتی ہیں, لیکن جو ایک چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بچہ اگر لیٹ انٹر ہوگا تو ٹیچر کو وہ لیکچر دوبارہ سے ریکال کرانا پڑے گا, مطلب دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا, جو کہ آن لائن میں بہت مشکل ہے. تو ریکارڈڈ لیکچر ان بچوں کو اویلیبل کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ لیٹ انٹر ہو رہے ہیں تو وہ بعد میں پھر ریکارڈڈ لیکچر سن لیں, کیونکہ پھر اگر بار بار بچہ انٹر ہو رہا ہے پھر وہ کہے گا ٹیچر بھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو ریکارڈڈ آن لائن جب چل رہا ہوتا ہے اس وقت پھر دوبارہ سمجھانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس لیے دوبارہ انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہوگا بچوں کو, لیکن ریکارڈڈ تو ہر ایک کو اویلیبل ہو جاتے ہیں. اچھا, تو ریکارڈڈ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسکول کی جو ویب سائٹس ہوتی ہے ان میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اویئرنیس کتنی ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ اویئر نہیں ہو پاتے وہ کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کریں گے, کس طرح سے ویب سائٹ میں, کیونکہ بہت ساری جو ہے وہ ایپس بن گئی ہیں, دیگر دوسری چیزیں بھی ہیں. تو اس طرح کی اسکولز کی جو تمام تر پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل, دیکھیں اسکولس کی تو بالکل یہ اس میں ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کو آن لائن سے پڑھا رہے ہیں, لیکن اس میں اویئرنیس بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بچوں کو پراپر گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ اگر ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں تو ہم کس طرح پڑھا رہے ہیں, اور اگر کچھ اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی ڈیفیکلٹیز ہیں تو وہ کیا کیا ہیں, بچوں کو کس طرح اس کو ڈیفیکلٹی کو اوور کم کرنا ہے. تو اس میں جیسے کہتے ہیں ٹیوٹوریل ویڈیو وہ اسکولوں کو بنانی چاہیے اور اپنے بچوں کو وایا واٹس ایپ کہ وہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی مس اسٹائل یا کنیکشن پرابلم آ رہی ہے تو ہم دوبارہ سے لیکچر کہاں جا کے کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ انڈیویجول اسکول اپنے طور پر بچوں کو گائیڈ کر بھی رہا ہے, اور بہت سارے اسکول میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ٹیوٹوریل ویڈیوز بنا کر, گائیڈ ویڈیوز بنا کر بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ کس طرح فالو کرائیں آن لائن کو. تو مزید اور اگر کسی بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسکول کو چاہیے کہ تھوڑا اور انپوٹ ڈالیں, کیونکہ اس میں محنت تو ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ آن لائن پڑھانے میں اسکول سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے اور آسان ہے اسکول کے لیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈبل محنت ہو گئی ہے اسکول کے لیے کہ وہ آن لائن پڑھانے میں تو بچوں کو بھی پڑھانا پڑ رہا ہے, پھر پیرنٹ کو بھی گائیڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو گھر میں کیسے پڑھانا ہے. تو یہ ڈبل محنت ہے. بالکل, یہ ڈبل محنت ہے, اور جو ہے وہ ہم ایگزیکٹلی ہم بھی جس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں تو اتنے زیادہ جو ہے وہ ہم بھی فنکشنل نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں بھی معلوم نہیں ہے, کیونکہ اگر آن لائن کلاسز کی بات کریں, آن لائن تعلیم کی بات کریں تو جو دیگر دوسری کنٹریز ہیں وہ تو آن لائن کلاسز اور آن لائن تعلیم کا جو ہے وہ بہترین طریقے سے وہ لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اتنے بہترین طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. اور ایون پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہے, جو آن لائن اسٹڈی ہے, اس میں ہمارا بچہ جو ہے وہ اس طرح پڑھ نہیں پا رہا جس طرح وہ فزیکل کلاسز اٹینڈ کر پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے طارق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں بہت ان قریب جو ہے دوبارہ سے فزیکل کلاسز کی طرف جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں, یا آن لائن کلاسز کو ہی ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں فزیکل کلاسز کی طرف تو ہم جب جائیں گے جب باقی شعبے جات پہ بھی تھوڑا بہت لاک ڈاؤن لگے گا,
کیونکہ دیکھیں جلسے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بچے باہر پارک میں، پلے گراؤنڈ میں اور ڈفرینٹ ایونٹس کے اندر جا رہے ہیں. تو اسکول بند کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو سیف رکھنا ہے تاکہ جب یہ وبا گزر جائے تو ہم فوراً اسکول کھول لیں واپس. لیکن ابھی اتنا مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ بچہ تو ہر جگہ گھوم رہا ہے تو اسکول ہی طرف نہیں آ رہا ہو. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزید جو اسپورٹس کی جگہیں ہیں جہاں پر جیسے شادی کے ایونٹس ہو گئے، پارک ہو گئے، مالز ہو گئے، وہاں پر بچوں پہ پابندی لگائیں تاکہ بچہ جو سیف رکھنا تھا بچوں کو واقعی وہ سیف رہے، تاکہ جیسے ہی وبا ختم ہو اور جنوری میں پھر ہم دوبارہ سے اپنے اسکول ریزیوم کر سکیں. لیکن اس میں گورنمنٹ کو سیریس ہونا پڑے گا جب جا کے یہ معاملہ بہتر طریقے سے چل پائے گا آگے. بالکل جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرنا پڑے گا. طارق شاہ آل پرائیویٹ اسکولز مرکزی چیئرمین ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے، اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں. اور بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آج کا 3 دسمبر کا دن سیلیبریٹ کر کے. امید ہے کہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ سے ہماری ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ ثنا قادر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.